السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کی ان آیتوں کے بارے میں بات کریں گے جس نے سائنٹسٹ کو حیران کر کے رکھ دیا۔ فیکٹ نمبر 5، ایکسپینڈنگ آف یونیورس یعنی کائنات کا پھیلاؤ۔ ایسٹرونومرس یعنی ایسے سائنٹسٹ جو خلا یعنی دنیا کے باہر دوسرے گیلیکسیز، اسٹارز، پلینٹس مثلاً سورج، چاند، ستارے، بلیک ہولز اور جتنی بھی چیزیں خلا میں پائی جاتی ہیں ان کی میجرمنٹس اور ان کے بیہیویئر پر ریسرچ کرتے ہیں۔ یہ اپنی محنت، وقت اور پیسہ برباد کر رہے ہیں صرف یہ جاننے کے لیے کہ ان پلانٹس کا سائز، وزن اور فاصلہ کتنا ہے اور کیا ان پر زندگی کے اثرات موجود ہیں۔ اور ان سب باتوں کا جواب ہم نے پچھلی ویڈیو میں قرآن کی ان آیتوں سے جان چکے ہیں جس میں فیکٹ نمبر 1 اور فیکٹ نمبر 3 شامل ہے۔ اوریجن آف لائف اور اسکائی پروٹیکشن۔ زندگی کی شروعات پانی، ہوا، مٹی کے بغیر ممکن نہیں، اور زندہ رہنے کے لیے آسمان کا حفاظتی غلاف یعنی اوزون لیئر جو گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کرتا ہے اور سورج کی خطرناک اور زہریلی گیسز اور ریڈیشن سے دنیا کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بغیر زندگی کی شروعات اور زندہ رہنا ممکن نہیں۔ مگر یہ سائنٹسٹ جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں انہوں نے اپنی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے دنیا کو بتایا کہ یہ یونیورس آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے۔ جانے مانے فزسسٹ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب میں دی بریف ہسٹری آف ٹائم میں کہا، یونیورس کے پھیلنے کی ریسرچ 20th سینچری کی سب سے بڑی ریسرچ اور سب سے بڑے انقلاب میں سے ایک ہے۔ اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ بات قرآن میں بتا دی گئی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ تحریات آیت نمبر 47، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے بنایا اور یقیناً اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ فیکٹ نمبر 6، اوشینز یعنی سمندر۔ قرآن ہمیشہ سے اپنی آیتوں میں مثالیں دے دے کر کچھ پوشیدہ علم ہمیں سمجھانا چاہتا ہے جس میں سمندر کا علم بھی موجود ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لہریں سمندر کی اوپری سطح پر ہوتی ہیں، جبکہ سمندر اوشین سائنٹسٹ اس بات کی ریسرچ کر چکے ہیں کہ لہریں سمندر کی اوپری سطح پر نہیں بلکہ سمندر کے اندر گہرائیوں میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ یہ لہریں انسان کو دکھائی نہیں دیتی، انہیں کچھ خاص ڈیوائسز کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن سمندر کے اندھیروں میں چلنے والی لہریں اور اس کے اوپر چلنے والی لہریں اور اس کے اوپر بادلوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن کی یہ بات صرف اس لیے قابل تعریف نہیں ہے کہ وہ سمندروں کے اندرونی لہروں کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتا ہے، بلکہ اس لیے بھی قابل تعریف ہے کہ یہ سمندروں کی گہرائیوں میں اندھیروں کو بھی بیان کرتا ہے۔ آج کے ٹائم میں انسان بنا اکوپمنٹ یوز کیے اپروکسیمیٹلی 70 میٹر کی گہرائیوں میں جا سکتا ہے، وہاں تک تو کچھ روشنی ہوتی ہے، مگر ہم 1000 میٹر کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک دم گپت اندھیرا ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے یہ سب پتہ لگانا کیسے ممکن ہوا؟ یہ اپنے آپ میں کھلی نشانی ہے۔ قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، سورہ نور آیت نمبر 40، کافروں کے اعمال ان گہرے سمندروں کی تاریکیوں کے مانند ہے جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے اور اس کے اوپر بادل ہے، یہ تے در تے تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ جب ایسے سمندر میں ڈوبنے والا کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکال لے تو اسے کوئی بھی نہ دیکھ سکے، اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور ہدایت نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا۔ فیکٹ نمبر 7، اسکن پین ریسیپٹرز۔ کئی سالوں تک تو ڈاکٹر اور سائنٹسٹ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ ہمارے باڈی میں کہیں بھی درد ہوتا ہے یا چوٹ لگتی ہے تو اس کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہمارے دماغی سیلز یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے دماغ میں ہوتی ہے۔ اس غلط کانسیپٹ کو کئی سالوں تک ماننے کے بعد سائنٹسٹ نے خود ہی اپنے آپ کو مزید ریسرچ کرنے کے بعد غلط ثابت کیا کہ درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت یعنی سینس آف فیلنگز ہمارے دماغ میں نہیں بلکہ ہماری اسکن میں ہوتی ہے۔ اس لیے جس پرٹیکولر حصے میں ہمیں چوٹ لگتی ہے تو درد کا احساس بھی وہیں ہوتا ہے، نہ کہ پوری باڈی میں۔ اگر ان ریسیپٹرز یعنی درد کا احساس کرنے والے سیلز کو ہمارے جسم سے علیحدہ کر دیا جائے تو ہمیں درد کا احساس نہیں ہو سکے گا۔
مگر ان عقل کے اندھوں کو قرآن نے پہلے ہی وارن کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 56، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائے گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا یا قرآن کو مانتے ہوئے بھی اس کی آیتوں کو اگنور کیا۔ مثلا کافر تو دور، کوئی شخص جو مسلمان ہونے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، حرام کھاتا ہے، زنا کرتا ہے اور لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتا ہے، اور جب وہی شخص قرآن پڑھتا ہے جس میں ان سب باتوں کا منع کیا گیا ہے تو قرآن اس پڑھنے والے پر لعنت فرماتا ہے، اور قرآن ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہتا ہے تاکہ یہ درست راہ پر آ جائے۔ ان لوگوں کو اتنا عذاب دیا جائے گا کہ ان کی کھال اور گوشت جل کے ختم ہو جائیں گے، پھر انہیں پھر سے نئی کھال دی جائے گی تاکہ انہیں درد کا احساس ہوتا رہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔